خدا کا نام کافی. کئی دن تک مہینوں کا سفر کیا تھا، تجارت میں ہر جگہ ساتھ ساتھ لگا تھا. جب خدیجہ نے کہا میں سرا مجھے تجارت کی کچھ نہیں پڑی، منافع تو ملے گا مجھے معلوم ہے، بتا محمد کے عیب کیا ہے؟ تو میں سرا زبان یوں کھولتا ہے، او میری مالکہ اس کی شان تو یہ ہے جب وہ چلتا ہے دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں تو بادل اس کے سر پہ سایہ کرتا ہے. خدیجہ نے کہا اس کا عیب کیا یہ بتا، کہا اس کے بدن پر مکھی نہیں بیٹھتی، کہا اس کا عیب کیا یہ بتا، کہا وہ جھوٹ نہیں بولتا، کہا اس کا عیب کیا یہ بتا، کہا دوپہر کے اجالے میں دھوپ میں اس کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا، کہا اس کا عیب کیا ہے وہ بتا. تو کہتا ہے میں سرا میں نے دیکھا کہ جب درخت کے نیچے سب لوگ جمع ہو گئے تھے اور بعد میں محمد آئے تھے اور کوئی جگہ خالی نہیں تھی، تو جیسے محمد مصطفیٰ آئے تو درخت کی ٹہنیاں آگے بڑھ کر محمد سے سایہ کر رہی تھی. اس کا عیب کیا ہے؟ کہا وہ کبھی جھوٹی قسم نہیں کھاتا. اس کا عیب بتا کیا ہے؟ وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا. کہا اس کا عیب بتا کیا ہے؟ کہا جب وہ گرد و غبار میں چلتا ہے اس کا کپڑا پورے سفر میں کبھی میلا نہیں ہوتا. کہا اس کا عیب بتا جتنا پسینہ نکلتا ہے خوشبو بڑھتی چلی جاتی ہے. کہا اس کا عیب بتا. تو اس وقت میسرہ نے کہا او میری مالکہ میں نے تیرا نمک کھایا ہے، اگر تو میرے ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دے اور دوسرے ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دے اور پھر پوچھے محمد کا عیب کیا ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ نے اسے ایسا بنایا اس میں عیب پیدا ہی نہیں ہوا. حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے. تب خدیجہ نے نفیسہ کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا. خدیجہ نے نفیسہ میرے خواب کی تعبیر آ رہی ہے، نفیسہ میرے خواب کی تعبیر آ رہی ہے. میں نے خواب دیکھا تھا آسمان سے چاند زمین پہ میری گود میں آیا ہے، میں نے اس کو اپنے آنگن میں نے اس کو اپنی گود میں سمیٹ لیا ہے. تو میں نے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ سے پوچھا اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ کہ خدیجہ مبارک ہو تو آخری نبی کی بیوی بنے گی. میں نے سوچا یا اللہ یہ مکے کے اتنے ایسے اوباش لوگ، اس میں آخری نبی کون ہے؟ آج میرے خواب کی تعبیر دکھ رہی ہے، جو بے عیب ہے وہی تو آخری نبی، وہی تو آخری نبی ہے. اب اس وقت جناب خدیجۃ الکبریٰ نے کہا نفیسہ جب محمد آ جائے نا تو ان سے کہنا میرے لیے شادی کی بات، خود سے میرے لیے شادی کی بات کریں. بڑے بڑے مکے کے تاجر آگے کہتے تھے خدیجہ کہا نہیں، ہم نے 2 مرتبہ بے بگی کا داغ سہ لیا، اب 3 مرتبہ کسی پہ نہیں روئیں گے. لیکن خود سے کہہ رہی ہے جس نے دیکھا وہ شیطان ہو گیا، جس نے دیکھا وہ قربان ہو گیا. بس دیکھنے والا چاہیے. آپ کہیں گے پھر ابو جہل کیوں نہیں ہوا؟ اس نے دیکھا ہی نہیں، اس نے دیکھا ہی نہیں. دیکھتا تو شیطانی ہوتا. وہ کیسے نہیں دیکھا؟ جیسے آپ بخاری پڑھتے ہیں لیکن بخاری آپ کو نظر نہیں آتی. نظر آنے کے لیے نظر ضروری ہے نا. آنکھ کی بات الگ ہے، نظر کی بات الگ ہے. نظریں چاہیے تب نظارے دکھتے ہیں. آپ کے پاس نظر چاہیے. ارے بہت اندھے ایسے ہیں جو نظر والے ہوتے ہیں اور بہت اخیارے ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس نظر نہیں ہوتی. تو نظر نہیں ہوگی تو نظارے کہاں ہوں گے؟ اگر دیکھنا ہے، ایک مرتبہ یہی تو ہوا تھا نا، بادشاہ نے کہا وہ لیلا لیلا کے اتنے چرچے ذرا اس کو پکڑ کے کبھی لاؤ. ایک بار لیلا جا رہی تھی، لوگوں نے اس کو کپڑے میں اٹھایا چادر میں اور محل تک پہنچا دیا. دیکھا تو پورا رنگ کالا تھا. اچھا تو لیلا ہے؟ بادشاہ تو لیلا ہے، تو لیلا ہے، ایسی لیلا؟ وہ پاگل ہے جو تیرا نام لے لے کے ڈھونڈتا ہے. لیلا نے کہا وہ پاگل نہیں ہے، تیرے پاس نظر نہیں ہے. مجھے دیکھنا ہے تو مجنوں کی نظر سے دیکھ. اب تجھے سمجھ میں آئے کہ میں کیا ہوں. ارے وہ کالی لیلا کو کوئی مجنوں کی نظر سے دیکھے تو اس میں خوبیاں ہی خوبیاں نظر آئے. میرے بے عیب مصطفیٰ کو کوئی ابو بکر کی نظر سے دیکھے نا، کوئی عمر بن خطاب کی نظر سے دیکھے، کوئی عثمان غنی کی نظر سے دیکھے.
دیکھے, کوئی مولا علی کی نظر سے دیکھے, کوئی حسان بن ثابت کی نظر سے دیکھے, کوئی امام حسین کی نظر سے دیکھے, کوئی حسن مجتبیٰ کی نظر سے دیکھے, کوئی سیدہ فاطمہ کی نظر سے دیکھے, کوئی اماں عائشہ کی نظر سے دیکھے, کوئی خدیجہ الکبریٰ کی نظر سے دیکھے. عشق محبت, عشق محبت, گستاخ کو محبوب دکھائے نہیں جاتے. نظر چاہیے نا, اللہ اکبر. تو خدیجہ نے نفیسہ سے کہا کہ بات کر مجھ سے نکاح کے لیے. اتنی باحیا تھی کہ لوگوں کو ٹکراتی تھی, لیکن آج اپنی حیا کو مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کیا. جب بات کر, اللہ کو اتنی ادا پسند آئی, خدیجہ اتنی باحیا ہو کر میرے حبیب پہ حیا قربان کی. تو ایک نے حیا قربان کر دی, جا آج کے بعد انعام یہ دوں گا تم سب عورتوں کو. کتنا بھی مالدار شوہر ہوگا, ولی ہوگا, کتب ہوگا, غوث ہوگا, ابدال ہوگا, عالم ہوگا, جاہل ہوگا, جب تک تو اجازت نہیں دے گی نا عورت, اس وقت تک کہ نکاح ہی نہیں ہوگا. دولہا آ کر بھی سر جھکا کے بیٹھا ہوگا, پہلے اجازت کس سے ہوگی؟ لڑکی کی مرضی سے. لڑکیوں کو کیوں اتنا اختیار کیوں ملا؟ لڑکیوں کو یہ اختیار کیوں ملا؟ اس لیے کہ خدیجہ نے اپنا اختیار مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں پہ قربان کر دیا. ایک عورت نے اختیار قربان کیا, ساری عورتوں کو بااختیار بنا دیا گیا. اب تم نہ کہو گی تو نکاح نہیں ہوگا, آنے والا کتنا ہی بڑا ہو, شیخ الحدیث ہو, ولی ہو, کتب ہو, ابدال ہو, بادشاہ ہو. کہا جاؤ پہلے لڑکی سے پوچھ کے, وہ کہتے نکاح ہوگا. یہ خدیجہ کے صدقے میں ملا. پتا چلا نبی پہ جو قربان کرو گے اس سے بڑھ کر ملے گا, جو قربان کرو گے بڑھ کے ملے گا. اللہ اکبر. نفیسہ گئی, حضور آئے علیہ السلام. نفیسہ نے کہا بھتیجے, رشتہ تھا, بھتیجے سارا معاملہ ہوگا, ایک بات کہنا, تم نکاح کیوں نہیں کرتے؟ تمہاری عمر تو اتنی ہوگی. کہا کہ نفیسہ میری پھوپھی, بات اصل یہ ہے کہ میں اپنے چچا کے گھر میں رہتا ہوں اور میرے چچا کثیر العیال اتنا مان نہیں کہ ہم نکاح کریں. کہ وہ مجھ پہ چھوڑو, اگر میں کروا دوں تو. کہا کہ ہم اگر کس سے؟ کہا خدیجہ سے. خدیجہ؟ جی ہاں, وہ خود سے کہہ رہی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے. میرے رسول کا جواب سن. آقا فرماتے ہیں شریفوں کے رشتے اس طرح راستے میں طے نہیں ہوتے. نفیسہ, شریفوں کے رشتے اس طرح راستے میں طے نہیں ہوتے. میرے گھر کے بڑے چچا تایا موجود ہے, جا کر بات کرنا ہے تو ان سے بات. اب یہاں میں ایک بات عرض کروں, جس رسول کو اللہ نے مختار کائنات بنایا, مختار کائنات, مختار کل بنایا, وہ اپنے رشتے کا معاملہ اپنے چچاؤں پر چھوڑتے ہیں. والد کا وصال ہو گیا تو چچاؤں پر چھوڑتے ہیں. میں کہتا ہوں نبی کے چچاؤں میں کوئی چچا ایسا نہیں تھا جس کو رسول اللہ سے زیادہ سمجھتی. کوئی ہو سکتا ہے زیادہ علم والا تھا؟ زیادہ کوئی نہیں تھا. سب ان کے قدموں میں, سب ان کی غلامی میں ہے. لیکن اللہ کے نبی جہاں معجزات دکھانے آئے تھے, نہیں قانون دینے بھی آئے تھے. وہ مختار کل ہو کر کہتے ہیں کہ شریفوں کے رشتے راستوں میں طے نہیں ہوتے. تمہارے رشتے امتیوں پارکوں میں کیسے طے ہو رہے ہیں؟ تمہارے رشتے موبائل پر کیسے طے ہو رہے ہیں؟ تمہارے رشتے انٹرنیٹ پر کیسے طے ہو رہے ہیں؟ میں اپنی قوم کی بیٹیوں کو بڑے درد دل کے ساتھ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرے رسول نے قوم کی بیٹیوں کو اور بیٹوں کو پیغام دیا, نکاحوں میں اگر خوشیاں چاہتے ہو تو رشتے گھر سے طے کرو, جس میں گھر والوں کی خوشی ہو, ماں باپ کی خوشی ہو. آج کی بیٹیاں انٹرنیٹ پر بیٹھ رشتے طے کر, لڑکے ڈھونڈ رہی ہیں موبائل پر. جس کے پاس مال دیکھا, لڑکا کڑکا ہوتا ہے, کچھ نہیں ہوتا. بائک یہ وہ دیکھا, بھائی بہت مالدار ہے. میری بنادان بچی, جتنی تیری عمر نہیں اس سے زیادہ تیرے ماں باپ کے تجربے ہیں, اور تو اس لڑکے کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہی ہے جس نے اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیا ہے. جو تیرے لیے اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے سکتا ہے, تجھ سے اچھی دیکھے گا تجھے بھی دھوکہ دے گا. اور اے میرے قوم کے جوانوں, اس لڑکی سے کبھی نکاح نہ کرنا, نہ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر, نہ موبائل پر, نہ پارکوں میں, جو تمہارے لیے اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے رہی ہے. تم سے اچھا کوئی دکھے گا وہ تمہیں بھی دھوکہ دے گی. اس لیے
شریفوں کے رشتے راستوں میں، پارکوں میں، موبائل اور انٹرنیٹ پر طے نہیں ہوتے، وہ ماں باپ طے کرتے ہیں۔ اور جس شادی میں، جس نکاح میں ماں باپ کی خوشی نہ ہو، وہ نکاح کبھی پائیدار نہ ہو سکتا۔ اور میرے قوم کے جوانوں، تم لڑکیوں سے افیئر کرنے میں بڑے دلدار ہو گئے۔ کسی کی بہن کے گلے میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنی بہنوں کو بھی یاد کر لیا کرو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا۔ تم کسی کی بہن کو تکو گے تمہاری بہن بھی تکی جائے گی۔ بہرحال تو پھر رشتہ طے ہوا اور پھر بارات اور پھر وہ اگلی چیزیں وہ پھر کسی موقع پہ آنے گی۔ اختتام کرنا چاہتا ہوں اپنی بات کا، عشق رسول، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن وقت اتنا ہوا کہ وہ عنوان کو میں چھیڑ نہیں سکتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، ہم اپنے آپ کو عاشق رسول عاشق رسول عاشق رسول ہیں۔ میرے بھائی مجھے صرف اتنا بتا دے، عشق رسول کی تیرے پاس علامت کیا ہے؟ بتا دے۔ عشق اسے کہتے ہیں، عشق حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ، بچے ہیں، ننھے سے بچے مدرسہ آتے جاتے ہیں، ایک آواز آتی ہے عبد القادر عشق کرو گے کہ محبوب بنو گے۔ ماں کے پاس ایک اماں، اس سے سوال ہوتا ہے، ماں نے کہا بیٹا یہ سوال بڑا قیمتی ہے، تیرے مستقبل کے لیے بہت قیمتی ہے، میں اس کا جواب نہیں دوں گی، ہمارے نکڑ پہ بزرگ بیٹھتے ہیں، ان سے جا کے پوچھ۔ یہ گئے آقا غوث اعظم، بابا میں جب مدرسے آتا جاتا ہوں نا تو مجھ سے سوال ہوتا ہے کہ عاشق بنو گے کہ محبوب بنو گے، کیا جواب دوں؟ بزرگ نے کہا بیٹے کل آنا، میں تیرے سوال کا جواب بن جاؤں گا۔ کل گئے تو وہاں وہ تھے ہی نہیں، نوجوانوں وہاں کھڑے تھے حیران کہ کیا کروں، وہ تو ہے نہیں جواب دینے والے۔ کچھ نوجوان نے کہا شہزادے عبد القادر کیا بات ہے؟ کہا ایک بابا بیٹھتے تھے وہ دکھتے نہیں ہیں، کہا وہ بڈھا کل مر گیا، دیوانہ تھا، پاگل تھا، اس کا مذہب بھی کسی کو پتا نہیں تھا، تو لوگوں نے اس کے گلے میں رسی ڈالی اور جنگل میں پھینک دیا، اسے نہ کفن دیا نہ دفن۔ کہا میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، اس کی لاش دیکھنا چاہتا ہوں، لے چلو گے؟ لے چلے۔ تو جب لاش پہ پہنچے تو کیا دیکھے، کتے بلی کوے چیل لاش کو نوچ نوچ کر کھا رہے تھے، اور اس لاش کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ ننھے سے غوث اعظم نے دیکھا تو ڈرس گئے اور کہا بابا آپ تو اللہ والے لوگ ہو، آپ تو جھوٹا وعدہ نہیں کرتے، آپ نے میرے ساتھ جھوٹا وعدہ کیا، آپ نے جواب دینے کے لیے کہا جواب دیا نہیں۔ تو لاش سے آواز آئی بیٹے تیرے ہی لیے تو میں جواب بنا ہوں، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ جواب دوں گا، میں نے کہا تھا جواب بن جاؤں گا، تو جواب بن گیا ہوں۔ دیکھ عبد القادر میں نے عشق کیا تھا، عشق۔ عاشقوں کو اس منزل سے گزرنا پڑتا ہے، اگر تیرے اندر اتنی ہمت ہے نا اس منزل سے گزرنے کی، عشق کرنا، ورنہ محبوب بننے بھلائی جا محبوب بن جا۔ لیکن وہ تھے غوث اعظم بننا تھا انہیں، کہتے ہیں مگر میں تو عشق کروں گا، میں تو عشق کروں گا۔ عاشقوں کو اس منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ حضرت امیر حمزہ نے عشق کیا، کلیجہ چبایا گیا، انگلیاں کاٹی گئی، ناک کان کاٹ کے ہار بنایا گیا، کفن بھی تک میسر نہیں تھا۔ امام حسین نے عشق کیا، سب قربان کیا۔ ہم کیسے عاشق ہیں؟ غریب نواز 70 سال تک نہ دن کو سوئے نہ رات کو سوئے۔ کسی نے پوچھا یا غریب نواز آپ سوتے نہیں؟ کہا اس غلام کے بارے میں تیرا خیال کیا ہے جس کا آقا جاگ رہا اور غلام سو جائے؟ میرے اللہ کو تو اونگ بھی نہیں آتی، میں سو جاؤں گا؟ آپ کہیں گے 70 سال تک کیسے جاگے، یہ ممکن نہیں ہے، کہانی قصہ ہے۔ میں کہتا ہوں ابھی بتاتا ہوں، اس سے پوچھ جو سعودی میں نوکری کرتا ہے، دبئی میں نوکری کرتا ہے، افریقہ اور امریکہ میں نوکری کرتا ہے، جب بوڑھی ماں یاد آتی ہے نا، 1000 تھکن کے باوجود بھی بستر مت جگانے کو خدا کا